السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام دینی و میلی بھائیو، آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے ایمان میں کمی کے 7 علامتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یعنی 7 وہ باتیں بتلاؤں گا، وہ علامتیں بتلاؤں گا، ان میں سے اگر کوئی بھی علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا کیا ہیں؟ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ صرف 7 ہی نہیں ہیں، بلکہ 7 سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں صرف آپ کے سامنے 7 ہی علامتیں ذکر کروں گا۔ نمبر 1، گناہ کے کاموں کو معمولی اور ہلکا سمجھ لینا، اور گناہ کرنے کے بعد میں افسوس نہ کرنا۔ پہلی علامت ہے گناہوں کو معمولی سمجھ لیا جائے اور ان پر افسوس نہ کیا جائے۔ آج ہم دیکھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، ہم اپنی آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے، ہم جھوٹ بولتے، غیبت کرتے، اسی طریقے سے دیگر گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ اس پر ہمیں افسوس کتنا ہوتا ہے، اور ہم ان گناہوں کو کتنا معمولی یا کتنا عظیم سمجھتے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھتا تھا گناہ کرتے ہوئے تو میں کہتا تھا کہ تم جن گناہوں کو معمولی سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، ہلکا سمجھتے ہو، ہم ان گناہوں کو نبی کی زندگی میں عظیم سمجھا کرتے تھے، بھاری تصور کیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کتنی بار جھوٹ بول دیتے، غیبت کر دیتے، غلط ویڈیوز نگاہوں کے سامنے آ جائے، لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں، اس پر کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھ لیا، جھوٹ بول دیا، اس پر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ پکے سچے ایمان والا ہوگا، جس کا ایمان ٹھوس ہوگا، جس کا ایمان بڑھ رہا ہوگا، وہ ان پر افسوس کرے گا۔ لیکن اگر ہم افسوس نہیں کرتے ہیں اور انہیں ہلکا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے، ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کے وقت وعید والی آیتوں سے گزرنا اور ان آیتوں کا ہمارے دلوں پر اثر انداز نہ ہونا۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، کئی ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کا ذکر فرمایا ہے، جہنم میں کتنے خطرناک عذاب ہیں، جہنم کتنی بھیانک جگہ ہے، جہنمیوں کی کیا کیفیت اور حالت ہوگی، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ ان آیتوں سے ہم گزریں، ہمارے دل دہلے نہ۔ نماز صرف ایک عبادت کی بات کرتے، عبادتوں کا صحیح ڈھنگ سے انجام نہ دینا، اور اسی طریقے سے جب عبادت کر رہے ہوں تو ہمارا دل، ہمارا دماغ کہیں اور ہو، دنیاوی چیزوں میں لگا ہوا ہو، گھر کے بارے میں سوچ رہے ہوں، اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہوں، دکان کے بارے میں سوچ رہے ہوں، اور نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے۔ کوئی ایسا کام کیجئے جس سے ہمارا ایمان بڑھے۔ نمبر 5، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، مذہب اسلام کے تئیں ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہم کما حقہ نہ ادا کریں۔ وہ ذمہ داریاں اولاد کے تعلق سے ہوں، والدین کے تعلق سے ہوں، بھائیوں اور بہنوں کے تعلق سے ہوں، یا اسی طریقے سے فی نفس ہی دین اسلام سے متعلق ہوں۔
دین کی تبلیغ کرنا، دین کی باتیں بتلانا ہر شخص پر واجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ایک دائرہ کار ہے، اسی دائرے کے اندر رہ کر وہ شخص دین کی خدمت کرے گا۔ اگر کسی کے پاس دین کا علم نہیں ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے مال عطا کیا ہے، روپے پیسے والا بنایا ہے، تو وہ اپنے مال کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کرے۔ لیکن دین کی تبلیغ ہر شخص کو کرنی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کسی کو علم نہیں دیا لیکن مال دیا، پر وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں تبلیغ دین کے لیے نہیں خرچ کرتا ہے بلکہ دنیاوی خرافات میں خرچ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں کمی آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اولاد کی محبت، دنیا کی محبت کو مقدم کر دینا۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اولاد کے پیچھے لگ جانا، اولاد کی خاطر حلال و حرام کی تفریق کھو بیٹھنا، اسی طریقے سے دنیا حاصل کرنے کے لیے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دینا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو چھوڑ دینا۔ آج دیکھیں معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے گناہ کرتے ہیں، جو اپنی اولاد کے لیے اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی تفریق کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے یہ اولاد ہمارے کس کام میں آئے گی۔ اگر ہم نے ان بچوں کو حرام غذا کھلایا ہے تو یہ بچے کل ہمارے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے کبھی بھی اولاد کی خاطر اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں ہونے دینی چاہیے۔ جو کچھ بھی ہو، اولاد ایک طرف، دنیا ایک طرف، اس دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، محبت ایک طرف، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ نمبر 7، نیکی کو حقیر سمجھنا، نیکی کو حقیر سمجھنا اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اہتمام نہ کرنا۔ نیکی ہے کیا؟ حقیر، اسے اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا۔ معمولی معمولی نیکیاں ہیں، ان کا اہتمام نہ کرنا۔ میرے بھائیو، ہمارا دین دراصل ہمیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے اس دنیا کے اندر بھی ہم ایک سعادت مند انسان بن کر کے رہیں اور آخرت میں بھی ایک سعادت مند انسان کی حیثیت سے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں۔ معمولی معمولی نیکیاں ہیں میرے بھائیو، ایک بھی روپیہ نہیں خرچ کرنا ہے، ایک لفظ نہیں بولنا ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، آپ کے بھائی سے ملاقات ہو جائے، مسکرا دیجئے، اس سے آپ کی شان کم نہیں ہو جائے گی، آپ کا مقام گر نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھو، نبی ہمیشہ مسکرانے والے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے تعلیم دی، اپنے بھائی سے ملو، مسکرا کر کے ملو، ہنس کر کے ملو۔ کتنے بڑے انسان ہو، کتنے عظیم انسان ہو، نبی سے زیادہ عظیم نہیں ہو سکتے۔ نبوت سے زیادہ اونچا مقام اس دنیا کے اندر کسی اور چیز کا نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی دیکھو، سیرت پڑھو، علماء نے کتابیں لکھ رکھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب مسکرایا، مسکراہٹیں نبی کی کہاں کہاں مسکرائے، کتنا مسکراتے تھے، پوری کتاب ہے، وہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ معمولی معمولی نیکیاں ہیں، فری کی نیکیاں ہیں، کچھ بھی محنت نہیں کرنی ہے۔ اس وجہ سے جب بھی اپنے بھائیوں سے ملو، مسکرا کر کے ملو، ہنس کر کے ملو، طبیعت بھی اچھی رہے گی، نیکی بھی مل جائے گی۔ تو یہ 7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، 7 علامتیں، جو اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ہمارے اندر موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی، رب کی اطاعت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان بڑھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔